السلام علیکم۔ ہم اکثر ایک جملہ سنتے اور لکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ ان ساری باتوں کا مشاہدہ ہم اپنے بزرگوں سے 1965، 71 اور 99 کی جنگوں میں سن چکے ہیں، لیکن اب جو واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں یہ بھی انہی کا حصہ ہیں۔ مزید معلومات سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ اسپائس بم دنیا کا سب سے جدید ترین اسرائیلی ساختہ میزائل ہے، جسے اسرائیلی سائنسدانوں نے سالوں کے تجربات اور مشاہدات کے بعد انتہائی مؤثر ترین ہتھیار کے طور پر بنایا تھا۔ یہ میزائل ٹیکنالوجی اسرائیل ہی کے پاس ہے اور اسرائیل اسے کسی بھی طرح دنیا کے سامنے نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ یہ وہ میزائل ہے جو کسی بھی قسم کی چوک اور ہدف رد ہو جانے کے سوالوں جوابوں سے بھی دور ہے، یعنی اگر آپ کہہ لیں کہ اس سے کوئی بھی ہدف رد ہو جانا ناممکن ہے۔ اس کے نشانے کو ہٹ 99% کنفرم ہے۔ 900 کلو گرام کے اس بم کے سبب ہونے والی تباہی بھی کلومیٹرز پر محیط ہوتی ہے۔ اس میزائل کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس میزائل کو ہدف کی تصاویر پہلے دے دی جاتی ہیں کہ یہاں پر ہٹ کرنا ہے، پھر میزائل لانچ ہونے کے بعد اپنے ہدف کو تلاش کر کے نشانہ بناتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی پی ایس جیمنگ میزائل کے آڑے نہ آ سکے۔ ہم اس بات کی بار بار اتنی وضاحت اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو اس میزائل کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ یہاں ہم آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں کہ ہم نے اب تک یہ کہا کہ بھارت جہاز کا وزن ہلکا کرنے کے لیے یہ پے لوڈ پھینک گیا، لیکن کچھ سوالات ایسے بھی اٹھتے ہیں جو پوری طرح اس بات پر مہر ثبت کرتے ہیں کہ یہ جنگ روحانی اور شیطانی طاقتوں کے بیچ ہوئی ہے اور ہوگی بھی، لیکن چونکہ انسانی عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے تو ایسی باتیں کرنے والا عقل و فہم سے عاری لگتا ہے۔ اب کچھ سوالات اپنے سامنے رکھیں اور غور کریں۔ پہلا سوال، جب اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی کا میزائل بھارت کو دیا گیا تھا تو کیوں دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ ان میزائلوں کو نصب کر کے بھارتی جہاز پاکستان کے بارڈر پر چھیڑ خانی کر کے واپس آ جائیں؟ اگر سرحدوں پر چھیڑ خانی کرنی تھی تو اندر کیوں آئے؟ ایک بڑی بات، جب میزائل کو پہلے ہی اہداف کی تصاویر دے دی گئی تھیں تو میزائلوں سے یہ نشانہ کیسے خطا ہوا؟ جواب، بالکل بھی ان کا مقصد صرف چھیڑ خانی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو جہاز اتنے جدید ہتھیار لے کر نہ آتے، جبکہ ان کو خبر تھی کہ پاک فضائیہ الرٹ ہے اور انہیں دندان شکن رسپانس ملے گا اور چھیڑ خانی ہی کرنی تھی تو بارڈر کے قریب ہی آ کر چلے جاتے۔ اتنا اندر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال میں ہی ہم سارے جوابات دیتے ہیں۔ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ انڈین ایئر فورس مکمل طور پر ریڈی ہو کر آئی تھی، نشانہ لینے ہی آئی تھی، بے شک خالی جگہ ہی صحیح، لیکن وہ نشانہ لے چکے تھے۔ ان کا ارادہ واپس جانے کا نہیں تھا، ان کا ارادہ کسی بھی جگہ بم گرا کر واپس جانا تھا، اور اسپائس میزائل کا مقصد ہی یہی تھا کہ جب اسے ہٹ کیا جائے تو یہ ویسے ہی کئی کلومیٹر تک تباہی پھیلاتا ہے، تو آخر چوک کیسے گیا؟ یہاں ہم آپ کو ایک بات اور بھی کہتے چلیں کہ تمام تر مشاہدات کے بعد ہمیں اس بات میں کوئی شک نظر نہیں آ رہا کہ جن جہازوں سے یہ اسپائس 2000 میزائل گرائے گئے تھے ان کا پائلٹ اسرائیلی تھا، کیونکہ بھارتی پائلٹوں کی کارکردگی اس لائق نہیں کہ انہیں اتنے مہنگے اور قیمتی میزائل دیے جائیں، اور وہ بھی اتنی جلد بازی میں۔ یہ میزائل غلط ہی صحیح مگر ہٹ ضرور کیے گئے تھے۔ پھر ٹارگٹ ملنے کے بعد بھی یہ میزائل کیوں نہیں لگے؟ تو وہ اس لیے کہ ان میزائلوں کے گرنے سے جو تباہی مچتی ان کا علم ہمیں تو ہوتا کہ یہاں کچھ نہیں، مگر دنیا کو اس کا علم نہ ہو پاتا اور نہ ہم ثابت کر پاتے کہ یہاں کچھ نہیں تھا، کیونکہ ساتھ کے مدرسے اور گھر بھی اس بم کا نشانہ بنتے۔ انڈین اور اسرائیلی دفاعی حلقے اس وقت بھی بال نوچ رہے ہیں کہ آخر اتنا اہم ترین میزائل بلا فائر کرنے پر بھی پھٹا کیوں نہیں؟ اسپائس بم کو پھٹنے کے لیے کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی، بلکہ پھینکنے کے چند سیکنڈ کے اندر اندر یہ اپنا کام کر جاتا ہے۔ اسپائس بم کے ساتھ ساتھ انڈیا کو اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کی مدد بھی حاصل تھی، جس سے نشانے کی بالکل درست نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں کسی بھی جگہ اگر جہاز صرف شرارت کرنے کے لیے آتے ہیں تو بھی کافی دن کی پلاننگ ہوتی ہے۔ یوں نہیں ہوتا کہ آپ کا جہاں دل چاہا اندر چلے گئے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انڈیا کی اس شرارت کے پیچھے بھی کئی دن کی پلاننگ تھی، جس میں اسرائیل کی مکمل مدد حاصل تھی۔
اگر ہم عام الفاظ میں کہیں کہ اگر پاکستان کے خلاف انڈیا کے پاس کوئی مؤثر ترین ہتھیار تھا جس کی ٹیکنالوجی شاید پاکستان کے پاس نہیں تھی تو وہ وہی اسپائس 2000 ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منصوبہ نہایت خوبصورتی سے سجایا تھا۔ دل کسی کا بھی ہو اللہ کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ یہی میزائل لے کے جاؤ اور یہی پھینکو۔ ہم نے پہلے بھی یہ کہا اور ایک بار پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چند منٹ غور کریں کہ ایسی ٹیکنالوجی جو آپ کے لیے خطرہ تھی وہی ٹیکنالوجی آپ کا دشمن آپ سے چھیڑ خانی اور شرارت کے لیے لے کر پھر رہا ہے، ایسا سوچنا اور کہنا عقل سے عاری ہونے کی نشانی ہے۔ کیا آپ کی عقل یہ بات تسلیم کرے گی کہ پاکستان بابر اور رات میزائل جیسی اہم ترین ٹیکنالوجی بنا کسی مقصد انڈیا میں لے کر گھس جائے اور واپسی پر پے لوڈ کے نام پر پھینک آئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو پے لوڈ انڈین جہاز پھینک گئے تھے وہ اصل میں پے لوڈ نہیں بلکہ باقاعدہ فائر کیے گئے میزائل تھے۔ جس قدر اہمیت کے حامل یہ اسپائس میزائل تھے، اس میں اگر انڈیا کو اپنے جہاز گنوانے پڑتے تو گنوا دیتے، لیکن یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے ہاتھ نہ لگنے دیتے۔ انڈین اور اسرائیلی حلقوں میں اس بات پر بڑی حیرانی پائی جا رہی ہے کہ آخر یہ کیسے ہو گیا؟ فائر کیا گیا قیمتی ترین اور مؤثر ترین میزائل ناکارہ کیسے ہوا؟ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ وقتوں میں انڈینز اس بات کا اقرار خود کریں گے کہ ہم نے پاکستان میں میزائل فائر کیے تھے، مگر کسی غیبی طاقت کے زیر اثر وہ میزائل نہ نشانے پہ گرے اور نہ ہی فائر ہوئے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بم پھٹ جاتے تو ہم کبھی دنیا کو یہ یقین نہ دلا پاتے کہ یہاں دہشت گردی کا کوئی اڈا نہیں تھا اور حقیقت کوئی نہ جان پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دنیا کو حقیقت دکھائی بلکہ ساری دنیا کے سامنے انڈیا کا جھوٹ بھی کھول کے رکھ دیا، اور ایک مؤثر ترین ہتھیار اللہ نے پاکستان کو گھر میں پہنچا کر دے دیا۔ کچھ باتیں راز میں رہیں تو یہی اچھا ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گمنام سپاہیوں نے پاک فضائیہ کو خبر کر دی تھی کہ یہ بھارتی طیارے ہیں اور یہ ان کے منصوبے ہیں، اور ان کے ساتھ لگے میزائل وہی ہیں جن کے دم پہ دشمن کود رہا ہے۔ آگے پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ان طیاروں کو نہ گرانے پر ہمارے لوگوں نے کتنا ہی گند اچھالا، لیکن بڑے جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ دشمن نشانہ ساتھ لے کر پھر رہا تھا۔ پھر کون تھا جس نے نشانہ بھی رد کیا اور میزائل بھی نہ پھٹنے دیا؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو واحد مملکت کا درجہ دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی لوازمات اور نوازشات گھر کے اندر پہنچا کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اعداد و شمار اور واقعات و حقائق کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ایبٹ آباد آپریشن میں امریکی اسٹیلتھ ہیلی کاپٹر کیسے ہمارے گھر آیا اور کون ہمیں گھر میں یہ ٹیکنالوجی دے گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ ہم دنیا کے قصے کہانیوں پر تو جاتے ہیں لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ ہر چیز کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ دنیا بھر کے ایٹمی ہتھیاروں تک آپ کی پہنچ ہو سکتی ہے، لیکن دنیا بھر مل کر بھی آج تک آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کی دھول تک کو نہ پہنچ سکی۔ کسی بزرگ کا کہنا ہے، بیٹا یہ ISI یہ فوج والے ہمارے جیسے انسان ہیں، یہ ایٹمی ہتھیاروں کی ایسے اتنی مہارت سے حفاظت صرف انسان کے بس کی بات نہیں، کوئی طاقت ایسی ہے جو براہ راست ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہم اکثر ایسی باتوں سے گریز کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے برگزیدہ بندوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ نہ تو ہمارا ناقص علم اس قابل ہے کہ ہم اس پہ بات کریں اور نہ ہم خود اس قابل ہیں کہ ہم ایسے معاملات میں کچھ بولنے کی جسارت کر سکیں، اور نہ ہمارا شاید ایمان و اعتقاد اس قدر پختہ ہے کہ ہم ان باتوں کو منوان سمجھ سکیں۔ کون کر رہا ہے اس پاک دھرتی کی مدد؟ آپ کو علم ہی نہیں۔ جہاں جہاں آپ کا دشمن آپ کا راستہ روکتا ہے تو کوئی ذات آپ کی مدد کے لیے موجود رہتی ہے۔ آخر کون ہے وہ ذات اور کون ہے وہ ان کے برگزیدہ بندے؟ پاکستان ISI ہمارے سامنے ایک ادارے کی صورت میں موجود ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ISI ایک روحانی طاقت کے زیر نگرانی اور زیر اثر ہے، اور یہ جو فیصلے لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور نصرت سے ہی لیے جاتے ہیں۔ ہمارے گمنام سپاہیوں میں وقت کے ولی اور اللہ کے برگزیدہ بندے موجود ہیں۔ اس وقت کی موجودہ جنگوں کا جائزہ لیں تو یہ جنگیں نہ ہی طاقت کی ہیں نہ ہی کسی دشمنی کی، بلکہ یہ جنگیں ہیں شیطانی اور روحانی طاقتوں کی۔ یہ جنگ اسی دجالی اور رحمان کی جنگ ہے جس کا ذکر دنیا بننے سے اب تک ہوتا رہا ہے۔
ذرا غور تو کریں، آخر کس بات کی دشمنی ہے ہمیں اسرائیل سے، یا اسرائیل کو ہم سے، اسلام کو چھوڑ کر؟ آخر کس بات کی دشمنی تھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اسرائیل سے کہ انہوں نے باقاعدہ اعلان فرمایا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو کسی صورت بھی مملکت تسلیم نہیں کرے گا۔ جب بھی ہمارے بڑے کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے، اور جیسے شیطانیت کے پیچھے شیطانی طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں، ویسے ہی ہمارے بڑوں کے فیصلوں میں بھی روحانی طاقتیں موجود ہوتی ہیں جو کہ شیطانی طاقتوں کو کبھی پاکستان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیتی۔ پاکستان سے ہزاروں میل دور بیٹھا دشمن پاکستان کے بننے کے دن سے اب تک پاکستان کے خلاف دنیا کی ہر سازش کر چکا ہے، اربوں خربوں ڈالر لگا کر بھی پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہا۔ یہی وہ باتیں ہیں، یہی وہ راز ہیں جو ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس مملکت سے مایوس نہیں ہونے دیتے۔ آج کی نئی نسل وہ مشکلات نہیں دیکھ سکی جو ہمارے بڑے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں، مگر ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ملک ایک بڑے مقصد کے لیے بنا ہے۔ یہ ملک ٹماٹروں اور آلوؤں کی قیمت بڑھنے پر گالیاں کھانے اور ہر برائی کو اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے نہیں بنا۔ ہم اپنی حدود اور قیود کا دامن تھامے رکھ کر یہی خاموش ہو جانا بہتر ہے، اس آخری فکرے کے ساتھ کہ پاکستان ایک راز ہے اور رازوں کے ساتھ بڑے دل والے چلا کرتے ہیں۔ ٹھوکر کھا کر رونے بیٹھ جانے والے کبھی رازوں کو نہیں پایا کرتے۔ دشمن کے جہاز خود گرنا، کمیونیکیشن سسٹم جیم ہو جانا، آب دوزوں کا ظاہر ہو جانا، سارے خفیہ منصوبوں کا پاکستان کو علم ہو جانا، پاکستانی طیاروں کو مارے جانے والے میزائلوں کا اپنے ہیلی کاپٹر سے ٹکرا جانا، اور بھی بہت کچھ ابھی سامنے آنا ہے۔ نورانی طاقتیں پاکستان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں۔ ہر بڑھتے دن کے ساتھ ہماری محبت ہمارے وطن سے اور بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب وہ سب کچھ سامنے ہوگا جن کا ہم صرف سنتے رہے ہیں۔ اس وطن کے اندھیروں کے بعد اب اجالے ہی اجالے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔